باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیان فضلہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کرنے اور ان کے فضائل کا بیان۔ قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارشاد خداوندی ہے، اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ پھر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص ادب کی چیزوں کو جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی ہر میل کچیل اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، اور دوسرے میں فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اور اہل بیت کو شاعر اللہ میں یہاں دراصل شمار کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو یہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے۔ ان سے محبت کرنا یہ انسان کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے، حدیث اس کی مزید وضاحت کرے گی۔ وعن يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحسين بن صبرة وعمرو بن مسلم الى زيد بن ارقم رضي الله عنهم فلما جلسنا اليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعد الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوه بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواه مسلم وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة۔ حضرت یزید بن حیان روایت کرتے ہیں کہ میں اور حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم کے پاس گئے۔ جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو حسین نے ان سے کہا کہ اے زید بن ارقم، تم نے تو خیر کثیر کو پایا ہے، یعنی بہت بھلائیاں سمیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو، آپ سے احادیث کو سنا، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور آپ کے پیچھے نمازیں ادا کی، یقیناً آپ بہت خیر کثیر سے ہمکنار ہوئے۔ اے زید بن ارقم، جو باتیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں ان سے ہمیں بھی آگاہ کرو، ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا اے میرے بھتیجے، خدا کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ سے میری ملاقات کا زمانہ بہت پرانا ہے اور مجھ سے کچھ باتیں فراموش ہو گئی ہیں، یعنی اب بہت عرصہ گزر گیا، میں کئی باتیں بھول چکا ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کیا تھا، یعنی میں نے یاد کیا تھا۔ بس جو حدیثیں میں تم سے بیان کروں اسے تسلیم کرو، اور جو نہ بیان کروں تم مجھے اس کے بیان کرنے کی زحمت میں نہ ڈالو، یعنی اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا۔ اور پھر زید بن ارقم نے بیان کیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کے درمیان خم نامی پانی کے چشمے پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا آواز تذکیر کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد، خبردار ہے لوگو، میں ایک انسان ہوں،
جلد ہی میرے رب کا فرشتہ میرے پاس حاضر ہو جائے گا تو میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں گا، یعنی دنیا سے چلا جاؤں گا، اور میں تم میں دو عظیم بھاری چیزیں چھوڑ جانے والا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں نور اور ہدایت موجود ہے، پس اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس کے ساتھ تمسک اختیار کرو، یعنی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونے کی رغبت دلائی اور زور ڈالا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر حسین نے زید بن ارقم سے پوچھا، اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں؟ اس نے جواب دیا، ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، اور آپ کے اہل بیت پر آپ کے بعد صدقہ لینا حرام ہے۔ حسین نے کہا، وہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، آل علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، آل عقیل جو ان کے بھائی تھے حضرت علی کے، آل جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے، آل عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اہل بیت میں حسین نے کہا کہ کیا ان پر صدقہ حرام ہے؟ زید بن ارقم نے کہا، جی ہاں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں، خبردار، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ یہ بہت بہترین حدیث ہے جس میں ہمیں بہت سی باتوں کو پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ حدیث بیان کس طرح ہوتی تھی، اس پہ روشنی پڑتی ہے کہ عام لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا، آپ نے کیا سنا، آپ ہمیں بھی سنائیں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ گلیوں بازاروں میں پھر رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے آؤ میں تمہیں سناؤں کہ آپ نے کیا فرمایا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اس میں اور بھی بہت سے دلائل ہیں کہ حدیث کی روایت کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، جو آپ کے بعد آئے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اسلام پر عمل کرے، لہٰذا انہوں نے دین کو سیکھا اور ان سے سیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے، اور پھر آگے اس کو پھیلایا، اور پھر جن کے پاس پہنچا انہوں نے پھر اسے آگے پہنچایا، اور یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ کتابوں میں سب کچھ ریکارڈ کر لیا گیا۔ دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کے ملنے والے ان پہ رش کیا کرتے تھے۔ آپ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ ان کے ساتھ غزوات میں رہے اور آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور یہ رش کے قابل چیز بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی خیر ملی، آپ ہمیں بھی تھوڑا سا خیر میں سے حصہ دیں، یعنی کتنی حرص تھی، ہمیں بھی بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب میری عمر بہت ہو گئی ہے اور ملاقات کا زمانہ بھی بہت گزر چکا، کچھ باتیں میں بھول چکا، یہ ان کے بڑھاپے کے دنوں کی بات ہے، لہذا کچھ چیزیں جو محفوظ ہیں ان میں سے میں بیان کر دوں گا، اور جو نہ بیان کروں تو مجھے زبردستی نہ کرنا مجھ پہ، یعنی میں اس قابل نہیں ہوں کہ بوجھ برداشت کر سکوں تمہارے اصرار کا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی جگہ میں پانی کے چشمے پر اترے، وہاں خطاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ خبردار اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، جلد ہی میرے رب کا فرشتہ میرے پاس حاضر ہو جائے گا، یعنی دوسرے انسانوں کی طرح مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو میں اس کی دعوت پہ لبیک کہوں گا، یعنی جب وہ مجھے لینے آئے گا تو میں اس کے ساتھ چل پڑوں گا، اور میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی خود تو نہیں ہوں گا، دو چیزیں تمہارے پاس محفوظ رہ جائیں گی، میری دو نشانیاں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اس کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنے نظام زندگی کو ڈھالو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز اہل بیت ہے، اہل بیت یعنی میرے رشتہ دار، اور اس میں پھر انہوں نے پوچھا کہ اہل بیت میں آپ کی بیویاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں، اور اس کے علاوہ اور کون ہیں؟ تو فرمایا آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر، یہ ہیں، ان پر صدقہ حرام ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے
اور وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے. تو گویا اللہ کی کتاب کے بغیر ہماری زندگیاں اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں جب تک ہم اس کو جان نہیں لیتے. اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو بکر صدیق سے ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام و احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی عزت کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اسی وقت مکمل ہوگی جب ان کی آل اولاد کی بھی عزت کرو گے. ارقبو کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی خیال رکھو، احترام کرو، عزت کرو. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے تک مسلمانوں کے اندر ان تمام ذاتوں سے بھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی تھی، ان کی اولاد اور آل سمجھتے ہوئے ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا. لیکن اب نئے دور میں لوگ داخل ہو گئے ہیں، وہ سب چیزیں ایک فرسودہ کہانیاں محسوس ہوتی ہیں. اور سب سے بڑا سانحہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے کے بعد ہی امت مسلمہ پر گزرا کہ جب کچھ ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا. یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے بالکل ابتدائی دن ہے. اس مناسبت سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس کا معنی ہے حرمت والا مہینہ، اور مہینوں کی یہ تعداد اور گنتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، خود سے نہیں بنا لی گئی. قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود 12 مہینے پیدا کیے اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. 4 مہینے، 3 تو حج کے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم جس میں قافلے حج کے لیے آتے اور جاتے تھے، اور چوتھا رجب جس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے کثرت سے نکلا کرتے تھے. ظلم نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، جنگ و جدل منع ہے اس میں. اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. یعنی اگر حرام مہینوں میں وہ تم سے لڑائی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ پھر جواب دو گے. محرم کا مہینہ جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے اور اس کا معنی ہے حرمت والا مہینہ. اور بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے. سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 تو پے در پے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے. اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس مقدس مہینے کی عظمت ابتدائے آفرینش سے ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث غنیت الطالبین کے اندر روایت ہوئی ہے جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اسی ماہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح، قلم، جبریل اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا. اسی ماہ میں حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی. عاشورہ محرم میں حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مہینے پیدا ہوئے. اسی مہینے میں آگ گلزار ہوئی، فرعون غرق ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم سے باہر آئے. اسی مہینے حضرت ادریس علیہ السلام مکان علیہ میں پہنچے. حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. حضرت سلیمان کو سلطنت ملی. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے. اسی ماہ میں قیامت آئے گی. یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا جو امام عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے صفحہ 676 پر. اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، پہلے 10 دن روزہ رکھتے تھے اور اس کے خاتمے پر عید کی طرح خوشی مناتے تھے. اسلام کے بھی ابتدائی دنوں میں عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا. رمضان کے بعد اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن مستحب ہونے کا درجہ اب بھی باقی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے.
اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا. آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. لہذا 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جو ہے بہت بابرکت ہے. ایک حدیث میں ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. مسلم کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ. ایک اور حدیث میں ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور اس معافی کا مطلب یہ کہ جو انسان سے انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا. 2 دن روزہ رکھوں گا کیونکہ انہوں نے 1 دن رکھا تو ہم 2 دن رکھیں گے، کیونکہ ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کی جاتی تھی. مگر آئندہ سال آپ محرم سے پہلے ہی وفات پا گئے، لیکن یہ حکم باقی رہا. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، لہٰذا کچھ نے 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا اور کچھ نے 10ویں 11ویں کا، 2 دن ملا کے رکھا. اور جہاں تک یہ بات کہ 11ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا، یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. لہٰذا محرم کے حوالے سے یہی آپ کے لیے پیغام تھا کہ اس میں اور نیکیاں کرنا بھی چونکہ ایک بابرکت مہینہ ہے اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ خصوصی طور پر روزے کا اہتمام افضل ہے. 2 رکھیں اور اگر 2 نہ رکھ سکے تو کم از کم 1 رکھنے کی کوشش اور نیت کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.